آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ میں خوشی سے اچھلا کہ اتنا آسان، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ لوگ اس پر تکیہ کر لیں گے۔ اب بات سمجھانے کے لیے میں دوسری حدیث بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے فکر ہوئی کہ کفار ہیں، یہودی ہیں، دشمنی ہے، آپ اکیلے کہاں چلے گئے ہیں؟ تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلا۔ مسجد کے سامنے ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا، راستہ تو اس کا دوسری طرف تھا، مگر اس میں ایک ہال سا بنا ہوا تھا جس سے جانور وغیرہ گزر سکتے ہیں، جن کے کھڑے ہو کر نہیں بندہ جا سکتا۔ تو میں نے جلدی کی، میں نے جانوروں کی طرح اس کے اندر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کہاں ہیں ان کو ڈھونڈتے ہوئے۔ میں جب وہاں پہنچے تو آپ نے میری آہٹ پائی تو پوچھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ غلام میں ہوں آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ۔ جب میں آپ کے پاس گیا تو آپ نے اپنے دونوں جوتے اتار کے مجھے دے دیے۔ سند تھی نا، شناختی کارڈ تو نہیں تھا نا۔ آپ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، جو تمہیں سب سے پہلے بندہ ملے اب جاؤ، اور جو تمہیں سب سے پہلے بندہ ملے اس کو سنتن یہ میرا جوتے دکھا دینا کہ یہ بات تم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہو، میری طرف سے کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حکم مانا، اسی طرح جیسے گئے اسی طرح نکلے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کو اوقات تھی؟ 24 مشورے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ عمر کی بات صحیح ہے۔ 24 آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی حکمت اللہ نے عطا کی تھی۔ باہر نکلے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے جوتے پہچانتے تھے، یہ بات عرض کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب۔ یہ سنتے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو سینے میں ایک دم مکہ مارا اور میں گر گیا، رونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رونے سے باہر آئے تو پوچھا عمر کیوں اس کو مارا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا ہے کہ تم کہہ دو جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا حق، مگر اس سے کیا ہوگا جب لوگوں کو پتہ چلے گا لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ اب یہ گھمنڈ تمہیں ڈال دیا گیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوا ہے، پانی ملاؤ دودھ میں، ٹائر کا پینچر بڑھا کے راستے میں کچ پھینکو تاکہ گاڑی الٹے، گاڑی کا ٹائر پھٹے، چاہے وہ خاندان مر جائے، میرے پاس آ کر یہ ٹائر خرید لے۔ ایسا ہو رہا ہے نا؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ بات سینے میں لے کر مر جاتا۔ وہ جو آپ نے پہلے حضرت معاذ بن جبل کو یہ بات فرمائی نا، اب لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، پھر پتہ چلے گا کلمہ کیا کہتا ہے مجھے۔ کلمہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، غوث، اولاد دینے والا، نہ دینے والا، بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا،
عزت دینے والا، نہ دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ ان کے بعد کوئی ملعون لعنتی دعویٰ کرے اس سے بڑا ملعون اور لعنتی نہیں ہے۔ اور پیروی تم نے قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، تیرا ضمیر نہ مانے، تیرا خاندان نہ مانے، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ کلمے کا معنی ہے۔ آج کلمہ تو میں نے لکھوا لیا روزی کے لیے، کام بتوں کا کر رہا ہوں تو بسم اللہ ہے گفٹ سینٹر، اندر بت ہی بت ہیں۔ بسم اللہ میں نے اس لیے لکھیا کہ میرے کاروبار میں برکت ہوگی، ہے ہی ہے نا۔ مدینہ ملک شاپ ہے جی، تو کام جا کر نقلی دودھ بیچ رہا، کیا ہے یار؟ سمجھو، یہ آج تم لیے پھرتے ہو نا، جہاں گھوم رہے ہو در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، کوئی بیماریوں کے لیے، کوئی رزق کے لیے، کوئی اولادوں کے لیے، اور دن بدن اس میں ڈوبتے، اس دلدل میں، اور جو تمہیں ملتا ہے وہ اور تمہیں سر سے پکڑ کے ڈبا رہا ہے، تم سے ایسے عمل کروا رہا ہے جس سے تمہارا اور بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ یہ جی میں نے یہ، مجھے فلاں جگہ گیا، اس نے مجھے یہ چلہ دیا، اس وقت میں نے کیا، اس وقت تھوڑا بہت کام چلتا تھا، اب تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک اس اللہ سے جو تیری رگے جات کے قریب ہے، اس سے تیرا کیا، اس نے کیا بگاڑا تیرا؟ اس کو چھوڑ کے وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگے جات کے قریب ہوں۔ تو گھومتا ہے، تو جاتا ہے ان بدبختوں کے پاس جو تیرا کھاتے ہیں، تیرے سے لیتے ہیں، پھر تجھے اپنے ہی پیچھے لگا لیتے ہیں، کبھی اپنے سجدہ کرواتے ہیں، کبھی اپنے جوتے سیدھے کراتے ہیں۔ اس اللہ کے آگے تجھے جھکتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ تیری سنتا نہیں؟ وہ تو قرآن میں کہتا ہے، اپنے نبی کو کہتے ہیں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ تو قرآن ہے۔ اے میرے پیغمبر، جب لوگ تجھ سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، کیا ہے، میں اللہ کہتا ہوں ان سے کہو میں تمہاری رگے جات کے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تمہیں دھوکے باز کہتے ہیں، دیکھو جی یہ ایویں کہتے ہیں کہ اللہ نال پہنچنے سے ڈائریکٹ گل کرو۔ چپڑاسی نو پہلے ملنا پہندا ہے کہ افسر نو ملنا پہندا ہے؟ اور بدبخت چپراسی کے ساتھ ملا دیا، اللہ کے افسر کے ساتھ اللہ کو ملا دیا۔ وہ بھی محتاج چپراسی کا، جو محتاج ہے اس کو اللہ سمجھانے کے لیے دلیل دے رہا ہے۔ دیکھو جی چھاتے انج جایا جانا، پوڑی لگتی ہے تو چھاتے جانا ہے، کم عقلو اور بخت کے مارو۔ بات سمجھو، اللہ سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ کوئی دعا ایسی بتاؤ، کوئی ایسی دعا جو رب کے بغیر یا اللہم کے بغیر ہو۔ جب ڈائریکٹ میری بات ملک کے سربراہ سے ہو سکتی ہے، جب مجھے اتھرائز ہیں، تو میں نیچے والے کو اس کو منت کروں کیا جی ذرا عمران خان نے میری گل کرا دینا؟ جب اس نے مجھے کہا کہ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کرو، یہ میرا نمبر ہے۔ تو جب کوئی دعا جو اللہم سے شروع ہوتی ہے، یہ تو ڈائریکٹ کرتی ہے تجھے اللہ سے، چاہے اس کو کوئی گناہ گار پڑھے چاہے وہ نیکوکار پڑھے۔ اللہم کے بغیر ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی جو دعا آئی، سب سے پہلی وہ ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ تو تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ پہلی دعا ہے نا جو اللہ نے بتائی آدم علیہ السلام کو۔ تو رب سے شروع ہوئی کہ ڈائریکٹ بات ہوئی؟ ڈائریکٹ رب سے بات ہوئی، کسی اور سے ہوئی؟ تو پھر اپنے نیک اعمال جو اللہ کے لیے کیے ہوں، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، ان کو کسی وقت بھی وسیلہ بنا کر
تم اللہ سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے.